أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سل بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیۃ بینہ کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے من بعد ما جاءتہ اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی فإن اللہ شدید العقاب تو یقیناً اللہ تعالی بہت سخت سزا والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا مطالبہ کیے بغیر سابقہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کو بہت سی نشانیاں معجزات عطا کیے، اور وہ لوگ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد، ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی حق پر نہیں آئے، دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی شریعت کو مانا نہیں۔ پھر نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا، جیسے قوم ثمود، فرعون اور اس کی قوم، اسی طرح بنی اسرائیل، ان کے مطالبوں پر معجزات، آیات، نشانیاں، پھر بھی انکار تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نکلا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل مکہ اور اسی طرح دیگر جو مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا اور نشانیوں کا سوال کرتے ہیں، تو اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، لہذا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے کتنی ہی واضح نشانیاں انہیں عطا کی، لیکن ان کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنی عادات سے باز نہیں آئے، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عصا عطا کیا جو سانپ بن جاتا تھا، معجزہ تھا، ید بیضاء یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے طوفان نازل کیا بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ٹڈیاں، اور اسی طرح سمندر کا پھٹنا بنی اسرائیل کو نجات دیتے ہوئے فرعون سے، بادلوں کا اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا، من سلوہ ان پر نازل کیا، تو کتنے واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے، تو انہوں نے اس نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہوں نے بھی نہیں اٹھانا، مقصد یہ ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نشانی بھیج دیتا ہے، معجزہ دکھا دیتا ہے، اور اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ اور جس طرح کے یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزات دکھا سکتا ہے، لیکن نہیں دکھاتا اس لیے کہ لوگ مانتے نہیں، اور معجزہ دیکھنے کے باوجود نہ ماننے پر پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں معجزات دکھانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ پہلے لوگوں نے اس کو جھٹلایا تو اب بھی لوگ دیکھیں گے اور جھٹلا دیں گے، اس لیے گریز کرتے ہیں معجزات دکھانے سے۔ فَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد جو اس کو بدلتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، خوشنما کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے۔ کفار ایمان نہ لانے کی وجہ دنیا کا ان کی آنکھوں میں مزین ہو جانا ہے، دنیا ان کے لیے بڑی خوشنما اور مزین ہے، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور مومن جو آخرت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے بالکل حقیر اور ناپائیدار ہونے کی وجہ سے غیر مرغوب ہیں، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ کافر لوگ جو دنیا پر ہی مار مٹتے ہیں، اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبت ہیں، انہیں یہ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو اپنی مستقبل کی فکر ہی نہیں۔ حالانکہ اہل ایمان مستقبل سمجھتے ہیں آخرت کو اور وہ اس کی فکر کرتے ہیں، اور کافروں کا مستقبل وہ دنیا کے ذریعے رہ جانا ہے، وہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان سے مذاق اڑاتے اور ان کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اہل تقوی قیامت کے دن ہر اعتبار سے کافروں سے بلند درجے پر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ فی مختلفوا فیہ، اس چیز کے بارے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ فمختلف فیہ، اور اس کے بارے میں اختلاف نہیں کیا الا الذین اوتوہ، مگر ان لوگوں نے ہی جو یہ دیے گئے کتابیں، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، ان کو کتابیں دی گئی، نشانیاں ان کے پاس واضح آ گئیں، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لے آئے، لما، اس بات کی، اختلافوا فیہ، جنہوں نے اختلاف، جس کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، حق سے، بِإِذْنِهِ، اللہ نے ان کو ہدایت دی اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف فرما رہے ہیں کہ لوگ پہلے ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی مذہب، ایک ہی دین پر، کوئی مشرک نہیں تھا۔
آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، انہیں زمین پر بھیجا، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ یہ سب توحید پرست تھے، ایک ہی ملت، ایک ہی دین، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے مابین 10 قرن یعنی 1000 سال کا وقفہ ہے۔ 1000 سال تک لوگ ایک ملت پر، ایک دین پر، توحید پر رہے۔ پھر شیطان کے بہکاوے میں لوگ آئے، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو حق بیان کریں، حق بتائیں کہ توحید اصل دین ہے، شرک نہیں۔ یعنی انسانیت کی ابتدا کفر و شرک سے نہیں ہوئی، بلکہ انسانیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوئی ہے۔ سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ہوا پانی کی پوجا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر پوجنا، یہ سارا کام بعد میں ہوا، پہلے نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا، جب اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، دینی احکامات کے اندر کوتاہیاں برتنے لگے، اختلاف جب پیدا ہوا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ کتاب ان کو عطا کی، انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں۔ اور ان کتابوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے مابین پیدا ہونے والا اختلاف دور کرنے کی کوشش کی کہ لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں، اس میں جو ہے اس کو حق جانیں، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ وحی الہی کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی دیا تھا، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غم زدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر جب لوگ وحی سے ہٹے، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی تاکہ لوگوں کا اختلاف ختم ہو۔ فَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جن کو یہ کتابیں دی گئیں، کتابیں ملنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، واضح دلائل آ جانے کے باوجود، بغیم بینہم، آپس کی ضد ہٹ درمی کی وجہ سے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دے کے بھیجا، اس کے بعد مسلمان ایک ہی امت تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کا دور، سلف صالحین، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، براہ راست کتاب و سنت سے استنباط کرتے، استدلال کرتے، مسائل کا استخراج کرتے، اپنے مسائل کا حل وحی الہی سے ڈھونڈتے۔ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی رافضی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہی امت، ایک ہی کلمہ، ایک ہی دین اور ایک ہی منہج تھا سب کا۔ پھر بعد میں لوگوں نے اقوال و رجال کو، لوگوں کی باتوں کو اپنا دین بنا لیا، وحی الہی کے بجائے، کتاب و سنت کی بجائے لوگوں نے اپنے بڑوں کی باتوں کو اپنا دین سمجھ لیا، اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر یہ دھڑے اور گروہ اور فرقہ بازی وہ پیدا ہو گئی۔ پہلے لوگ بھی اختلاف کا شکار ہوئے تھے اللہ کی وحی کو چھوڑنے کی وجہ سے، اب بھی لوگ امت مسلمہ میں بھی اختلاف کا شکار ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ وحی کی اتباع میں کبھی کوئی اختلاف نہیں۔
لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس پہ اختلاف ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی جیسی ہے شروع سے آخر تک، اس کے آپس میں اس کے اندر کوئی تضاد نہیں، تو جب اس میں کوئی تضاد نہیں تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والوں میں تضاد کیوں کا ہوگا؟ تو مسلمانوں کا منہج جب تک وحی الہی سے براہ راست استدلال اور استنباط رہا ہے، ان میں بھی اختلاف پیدا نہیں ہوا، اور جب ہر کسی نے اپنا اپنا ایک بت تراشا، ایک بڑا بنایا اور پھر اس بڑے کی بات کو دین کا حصہ بنا ڈالا، اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں جو اختلاف تھے وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھے، جو اختلاف لا علمی کی وجہ سے ہو وہ تو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، لا علمی کی وجہ سے بندہ غلط کام کر رہا، اس کے پاس علم آئے گا، رک جائے گا، بات ختم۔ ان کا اختلاف کیوں تھا؟ بغیاً بینہم، ضد، ہمارا بڑا زیادہ رتبے والا ہے، لہذا اس کی مانو، بڑوں کی باتوں کو دین بنانے سے اور اس پر ضد اور ہٹ درمی کرنے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، بالش قدم قدم، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ ضب سانڈے کی دل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کون لوگ مراد ہیں؟ اہل کتاب؟ فرمایا اور کون؟ یہود و نصارہ کی طرح تم بھی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کرو گے، اور مسلمانوں نے ویسے کیا ہے، جیسے انہوں نے اختلاف کیا ویسے مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، جس بات کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی ہدایت دے دی، سمجھ دے دی، اور اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تمہیں وہ مشکلیں پیش نہیں آئیں جو جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئی تھی، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں تنگی پہنچی، تکلیف پہنچی، اور وہ سخت ہلا دیے گئے، زلزلوا سخت ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا خبردار ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ مدینے میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکالیف کا سامنا ہوا، مکہ میں اکیلے مشرک تھے، ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو مشرکوں کے ساتھ منافق بھی اور ان کے ساتھ یہودی بھی، مشکلیں اور بڑھ گئی، سختیاں آ گئی، یہ تکلیفیں پہنچی، سختیاں پیش آئیں تو یہ آیات نازل ہوئی، مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر ہی نہیں آ رہی بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہیں۔
انہیں جانی نقصان، مالی نقصان، سخت قسم کا خوف اور طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ وہ ہل کے رہ گئے، حتیٰ کہ اس زمانے کا رسول اور اس رسول پر ایمان لانے والے لوگ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ کی مدد کے اتنے شدت کے ساتھ وہ منتظر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مدد کی، سابقہ امتوں کی، انبیاء اور رسول کی، تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی، تم بھی فکر مند نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو مسلمانوں کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ خوف و ہراس کا پورا کفر جو تھا قرب و جوار کا، وہ اتحاد لے کر آ گیا چھوٹے سے مدینے کو کچلنے کے لیے۔ کلیجے منہ کو آنے لگے، اللہ کے بارے میں لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنوں کی بڑی کڑی آزمائش ہوئی اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے۔ تو بڑی سخت تکلیف اور مصیبت کا سامنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ بھی پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ابھی تک پہلے لوگوں کی طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں نہیں آئیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو چیر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنا دین چھوڑتا نہیں تھا، توحید سے روگردانی نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچا جاتا، پھر بھی وہ اللہ کے دین پر، توحید پر قائم رہتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کا یہ دین ضرور پورا ہو کے رہے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے چلے گا، حضرموت تک سفر کرے گا، اس کو اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن اور سکون ہو جائے گا۔ یا پھر چرواہے کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے سے ڈر ہوگا، بھیڑیے کے علاوہ بکریوں کے اوپر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی بکری چرا کے لے جائے یا کوئی اس کو نقصان بھی پہنچا دے۔ ہاں بھیڑیا وہ جانور ہے، اس کا ایک معاملہ الگ ہے۔ انسانوں میں اتنا امن و سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے فرمایا لیکن تم لوگ بہت جلدی کرتے ہو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے۔ حتیٰ کہ رسول اور اہل ایمان نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ ان کا کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اعتراض نہیں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، بلکہ یہ گریہ زاری کا عالم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بار بار دعا کرتے کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد آئے، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنا ظلم ہو گیا، اتنی مصیبت آ گئی، اللہ کی رحمت سے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، تم جو بھی کوئی خیر خرچ کرو، خیر اس مال کو کہتے ہیں جو حلال ذریعے سے کمایا گیا، فللوالدین تو والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین
اور مسکینوں کے لیے، ابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کرو، فإن اللہ بھی علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سوال کیا تھا کہ وہ کیا خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ خرچ کرنے کا بتایا اور خاص جگہ بتا دی کہ خرچ کرنا کہاں کہاں ہے۔ جیسے آج کل گرمی کے موسم میں کوئی صفرا کا مریض وہ پوچھے کہ میں شہد پی لوں، تو وہ حکیم اس کو طبیب بتائے کہ ہاں سرکہ ملا کے پی لو، سرکہ شہد کی حدت کو کم کر دے گا۔ اضافی بات کا بھی علم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، انہیں کہو کہ جو بھی خرچ کرنا ہے تمہاری مرضی۔ یہ نفلی خرچے کی بات ہے، فرضی صدقات کی، زکوٰۃ، عشر فطرانے کی نہیں، اس کے علاوہ فرمایا جو مال بھی تم خرچ کرو تمہاری مرضی ہے، جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ فللوالدین، والدین پر خرچ کرو، والدین نے تمہیں جنم دیا ہے، ان کا حق تمہارے مال پر سب سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے میرا مال لے لیا۔ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، جو اس نے لے لیا وہ ہے ہی اس کا۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کو خرچ کرو، ان پر ان کو دو۔ والیتامی، یتیم جو باپ کے سائے سے محروم ہیں۔ والمساکین، اور مسکین لوگ جن کی بنیادی ضروریات زندگی ان کی آمدنی سے پوری نہیں ہوتی۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی سفر کی وجہ سے ایک طرح کا محتاج ہی ہوتا ہے۔ فما تفعلوا من خیر، اس کے علاوہ باقی جتنے مصارف تھے خرچ کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے میں سمو دیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی خیر کا کام کرو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جہاں پر بھی خرچ کرو خیر کے کام میں، برائی میں نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرنا اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔